بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کے 7ویں مرحلہ کی یہ چوتھی فصل ہے، اور اس چوتھے مرحلہ میں بحث چل رہی ہے نفس ناطقہ کہ نفس ناطقہ مجرد ہے، مجرد کی تعریف کی، پھر نفس ناطقہ کے کمال پر بات ہوئی کہ نفس ناطقہ جو ہے وہ بدن کے ساتھ محتاج نہیں ہے، بدن کی کس چیز میں؟ اپنے تعقلات میں۔ اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ جب بدن سے نفس ناطقہ جدا ہو جاتا ہے، روح جدا ہو جاتی ہے، تو اس روح یا نفس ناطقہ کے پاس اس کے تعقلات محفوظ رہتے ہیں۔ تو ابو علی سینا نے 4 دلیلیں پیش کیں، ان میں سے پہلی 2 دلیلیں آپ سے پہلے عرض کر چکے ہیں۔ پہلی دلیل میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی نفس ناطقہ کا عقل فعال کے ساتھ اتصال ہوتا ہے تو وہ جسمانی قوتوں کا یا جسمانی آلات کی وہ محتاج نہیں ہوتی۔ پھر دوسری دلیل میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو نفس ناطقہ ہے، اگر اس کے لیے بدنی آلات ہوتے تو بدنی آلات جو ہیں وہ بار بار استعمال کرنے سے تھک جاتے ہیں، جبکہ نفس ناطقہ کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، جس سے یہ ثابت ہوا ایک تو یہ کہ نفس ناطقہ کے جو تعقلات ہیں وہ بدنی نہیں مجرد ہیں، دوسرا یہ کہ وہ نفس ناطقہ یہ بدنی آلات کی محتاج نہیں ہے۔ یہ 2 دلیلیں تھیں۔ تیسری دلیل میں آج ابو علی سینا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ما کانا فعلہ، وہ چیز جس کا فعل بالآلت، آلے کے ذریعے ہوتی ہے۔ بات کس میں یہ کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں جسم کی، کیونکہ جسمی جو فعل ہوتا ہے وہ ایک آلے کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا 5 جو ظاہری بات حواس خمسہ ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی یا لمس کی، یہ جو 5 ظاہری حواس ہیں، اور چاہے وہ 5 باطنی حواس ہیں، قوت خیال ہے، قوت وہم ہے، حافظہ متصرفہ، ایسے مشترک ہے، یہ 5 قوتیں یہ کس طرح کام کرتی ہیں؟ انہیں آلہ چاہیے۔ یہ انسان نے سننا ہے تو انسان کے لیے یہ کان چاہیے، ایک مشینری ہے، آنکھ کا کان کا پردہ ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، آواز کس طرح ٹکراتی ہے، کس حد تک ہوا اندر جانی چاہیے تو وہ ساؤنڈ سنائی دے گی۔ اسی طرح دیکھنے کی، آنکھ کا پردہ ہے، آنکھ کے پیچھے لینز ہے اور اس کے پیچھے وہ مسلز ہیں، مسلز کے پیچھے پھر وہ ایک تصویر بنتی ہے جو الٹ ہوتی ہے، پھر وہ سیدھی کر کے دکھاتا ہے، اس کے ایک میسیجز جاتے ہیں برین میں، تو وہ یہ آلہ ہے۔ آلہ ایک واسطہ قرار پاتا ہے، کس کا؟ قوت پیچھے ہے، یہ خود ناک یہ قوت نہیں ہے کہ یہ سونگھ لے۔ ناک کو پتہ لگتا ہے، فار ایگزامپل ناک کٹ جائے یا وہ پوری مشینری ختم ہو، آلہ ضائع ہو جائے گا، قوت قائم رہتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ما کانا فعلہ، ہر وہ چیز بدنی جس کا کام آلے کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور درالہ کہ لم یکن لہو فعل خاص، اس کے لیے اگر کوئی فعل خاص نہیں ہے تو لم یکن لہو فعل فی الآلۃ، اس کا کوئی فعل نہیں ہے آلے میں، آلے سے حاصل کرتا ہے، آلے میں فعل نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم اس کو عرض کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے جب یہ آگے بات آئی۔ فلہذا پس یہ نتیجہ نکال رہے ہیں فإن القوى الحساسۃ، یہ حساسہ جو قوتیں ہیں، حسی قوتیں ہیں، لا تدرکو آلاتها بوجہ، یا اگر اس کو فاعل بنائیں فإن القوى الحساسۃ لا تدرکو آلاتها، یہ مفعول بنے گا۔ قوت حساسہ جتنی بھی 5 قوتیں ہیں وہ لا تدرکو، وہ ادراک نہیں کرتی، آلاتها بوجہ، اپنے آلات کا ادراک نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 قوتیں ہیں، دیکھنے کی قوت اس آلے کا ادراک نہیں رکھتی کہ آلہ کیا چیز ہے۔ ہم عقل سے جان رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور کس قدر مشکل سے دقت کے بعد بھی انسان کو پتہ لگتا ہے، لیکن یہ جو قوت ہے دیکھنے کی یا سننے کی یا چکھنے کی، یہ جو قوت ہے، اور یہ آلہ زبان ہے، زبان ایک آلہ ہے، اس کے پیچھے قوت ہے، اس قوت کو اس آلے کا نہیں پتہ، آلے کا ادراک اس کو نہیں ہے۔ ایک آلے کا ادراک نہیں، کس کو؟ قوت کو۔ بلا تدرک کو، اور نہ ہی ان 5 حصی قوتوں کو یا باطنی کو ادراک ہے، ادراک کاتہا، ان قوت حساسہ کو اپنی قوتوں کا بھی ادراک نہیں، یعنی ایک قوت ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا میرے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے، نہیں، قوت کو نہ اپنی قوت کا ادراک ہے اور نہ ہی وہ جس آلے سے فعل سر انجام دے رہی ہے اس کا ادراک ہے، دونوں ادراک نہیں ہے بے وجہ۔
دلیل کیا لا رہے ہیں، وجہ کیا بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّهَا لا آلات لہا، وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے، ان 5 حصی قوتوں کے لیے آلات نہیں ہیں۔ پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا زبان کے ذریعے سے وہ چکھتا ہے، زبان نکالا، یہاں کہہ رہا ہے آلہ نہیں، وہ کہتا نہیں، اس قوت کے پاس چکھنے والی جو قوت ہے، یہ دیکھیں، یہ چکھنے والی قوت ہے، اس کے لیے ایک آلہ ہے، یہ قوت ہے، یہ زبان جس سے وہ چکھتی ہے، اس قوت کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ادراک کر سکے یا اس آلے کا، جو جس آلے سے وہ فعل اثر انجام دیتی ہے، نہ ہی وہ اپنا، اس کے پاس آلہ نہیں ہے جس سے وہ ادراک کرے اپنا اور اس آلے کا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لِأَنَّهَا لَا آلَاتٍ لَهَا، اس جو قوت ہے، اس قوت کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، کس لیے، إِلَىٰ آلَاتِهَا، ان آلات کے لیے بھی کوئی آلہ نہیں ہے، یعنی اس کے ادراک کے لیے، وا ادراکاتها، اور نہ ان کے ادراکات، اپنے ادراکات کے لیے کوئی آلہ ہے، پس فلا فعل لها، پس ان کے لیے فعل نہیں ہے، الا بآلاتها، اگر فعل ہوتا ہے تو یہ آلہ ایک واسطہ چاہیے، اس قوت کے پاس یہ قوت الگ ہے، کون سی ہے؟ قوت چکھنے کی، یہ چکھنے کی قوت اس زبان کے ذریعے سے فعل انجام دیتی ہے، چکھنے کی جو قوت ٹیسٹ وغیرہ ہے، اس کو وہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، ترش ہے، اس کو چیک کرتی ہے، لیکن اس کو اپنی ذات کا بھی ادراک نہیں، اس کو زبان کا ادراک نہیں، چکھنے سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کا ادراک ہو رہا ہے، لیکن اس کو یہ زبان کیا چیز ہوتی ہے نہیں بتا سکتی، نہ یہ بتا سکتی ہے تو خود کیا ہے، یہ بات۔ لیکن وہ کہتے ہیں وَلَيْسَتْ قُوَّ الْعَقْلِيَّةُ، لیکن جو عقلی قوتیں ہیں وہ لیست کذالک، وہ اس طرح نہیں ہیں۔ کس طرح نہیں ہیں بھائی؟ عقلی قوتیں اپنا بھی ادراک کرتی ہیں اور اپنے ادراک جو کرتی ہیں اس کا بھی ادراک کرتی ہیں، یعنی یہ ہے قوت عقلیہ، اس کو اپنی ذات کا ادراک ہے کہ قوت عقلیہ کیا شے ہے، اور اس کو جو ادراکات آ رہے ہیں ان کا بھی ادراک ہے کہ وہ کیا چیز اس کے پاس آ رہی ہے، وہ ادراکات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، پس چونکہ بدنی جو ہیں وہ نہ اپنی ذات کا ادراک رکھتے ہیں نہ اپنی آلے کا، لیکن قوت عقلیہ اس طرح نہیں ہے، یعنی یہ اپنی ذات کا بھی ادراک رکھتی ہے اور اپنے ادراکات جو آ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ادراک رکھتی ہے۔ فَإِنَّهَا تَعْقِلُ كُلَّ شَيْءٍ، پس یہ جو قوت عقلیہ ہے یہ ہر شے کا تعقل کرتی ہے، ہر شے سے اپنا بھی، اپنے علاوہ جو دوسری چیزوں کے ادراکات آتے ہیں ان کو بھی وہ ادراک رکھتی ہے، تعقل کرتی ہے۔ اب مصنف کہہ رہا ہے یہ جو دلیل ہے یہ تیسری دلیل ہے، کس پر؟ کہ جو نفس ناطقہ جب بدن سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے تعقلات کو محفوظ رکھتی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے تعقلات ذاتی ہیں، یہ خود تعقل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شارح ہے اس نے صغرا اور کبرا بنا کر اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اس نے کہا یہ جو تیسری دلیل ہے پہلی 2 دلیلوں سے کہ وہ جن عقل فعال سے رابطہ کرتی ہے نفس ناطقہ، یا پھر بدنی آلات جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، یہ 2 دلیلیں جو ہیں ان سے یہ دلیل قوی ہے، کیونکہ یہ عقلی دلیل کیا ہے کہ کلو مدرکن بے آلات جسمانیہ سے، ہر ادراک کرنے والی چیز، لیکن وہ جسمانی آلے سے جب وہ ادراک کرتی ہے تو فلا یمکن، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان یدرک ذاتہ لا آلات، یدرک ذاتہ ولا آلاتہ ولا ادراک ہو، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ جسمانیہ میں خود کو سمجھنے کی قوت نہیں، وہ اس کو کوئی عقل ہے جسمی، بازو کو عقل ہے، آنکھ کو عقل ہے ذاتی لحاظ سے، عقل ایک خود قوت ہے جو ان تمام چیزوں کو کا ادراک کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے، تو اعلیٰ جسمانیہ میں عقل نہیں ہے، چونکہ اعلیٰ جسمانیہ کے ذریعے سے وہ ادراک کرتا ہے، تو اعلیٰ میں تو عقل ہی نہیں ہے، تو پس ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ اپنی ذات کا ادراک کر سکے، نہ اس جس آلے سے آنکھ سے دیکھ رہی ہے نہ اس کا ادراک کر سکتی ہے، اور جو ادراک اس کے پاس آتا ہے دیکھنے کے بعد وہ عقل سمجھ سکتی ہے، لیکن وہ آلہ جو ہے نا وہ جو مدرک ہے جسمی، وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آگے کیا مصنف کہہ رہا ہے، فَإِنَّ الْآلَةَ الْجِسْمَانِيَّةَ تھا، یہ اس کے لیے ویسے وضاحت کر رہا ہے، ورنہ یہ کبرا ہے، پہلے صغرا ہوتا ہے پھر کبرا ہوتا ہے، پھر ان دونوں میں سے حد اوسط وسط کو نکال کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے، تو یہ پہلے کبرا بنایا ہے کیونکہ مصنف نے پہلے کبرا بنایا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو اعلیٰ جسمانیہ ہوتا ہے لا یمکن ان یتوسط بینہ و بین هذه الامور، کہ جسمانی جو اعلیٰ ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ واسطہ قرار پائے
ان دونوں کے درمیان، ان امور اور اس کے درمیان. تو یہ اس لیے یہ کہا کہ جسمانی آلہ نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے آلے کا، نہ اپنے ادراک کسی چیز کا تعقل نہیں کرتی. اب یہ سورہ کہاں سے آیا؟ یہ تو یہاں سے آ گیا، قوت عقلیہ کے بذات تو کی نہیں. وہ کہتا ہے یہ جو معنی لکھا ہے وَلَيْسَتْ قُوَّةُ الْعَقْلِيَّةُ كَذَلِكَ، یہ قوت عقلیہ اس طرح نہیں ہے، یعنی وہ آلے سے انجام دیتی، یہ آلے سے نہیں دیتی، بلکہ یہ تینوں چیزیں وہ ادراک نہیں کرتی تو یہ کرتی ہے. یہی ہے نا لیست، اس طرح نہیں ہے. تو یہ اس نے قوت العاقلہ مدرکۃ لذاتہا، اپنی ذات کا ادراک کرتی ہے، والے ادراک ہے اپنے ادراک کا بھی، والے جمیع ما یظنو کہ، اور ہر اس چیز کا جن کو گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے آلے کے طور پر، وہ ان سب کا ادراک کرتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا ان سورہ کبریٰ کو؟ فَلَيْسَتِ الْعَاقِلَةُ مُدْرِكَةً بِآلَةٍ جسمانیۃ، پس یہ قوت عاقلہ ہے وہ ادراک کرتی ہے، نہیں کرتی، لیست ادراک نہیں کرتی، بِآلَةٍ جسمانیۃ، جسمانی آلے سے ادراک نہیں کرتی، اس کا ادراک ذاتی ہے اس کا. کیوں نہیں جسمی سے کرتی؟ کیونکہ جسم میں تو عقل ہی نہیں ہے، یہ اپنا ادراک نہیں کرتی. بس یہ نتیجہ نکلا، قوت عقلیہ جو ہے اس کا ادراک اس کا ذاتی ہے. یہاں پہ فخر الدین رازی نے ایک گمان کیا ہے. اس نے کیا گمان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جائز ہے کہ یہ جو مدرک کا جسمانی جو ادراک کرنے والا ہے وہ اپنا جو ادراک کرتی ہے اور اپنے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا بھی ادراک کرتی ہے. تو موقع توسی نے اس کا جواب دیا کہ اس بات کو ہم چھٹی نمت میں واضح کر چکے ہیں کہ ممتنع ہے کہ جو افعال ان قوا سے افعال صادر ہوں. کون سی قوا؟ یہ جو 5 حصی قوت ہیں، اور یہ حالات جسم میں حائل ہوتی ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ، کیونکہ جسم کے ساتھ ایک واسطہ قرار پاتا ہے، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے افعال صادر ہوں اور وہ اتنا ادراک بھی رکھیں. تو یہاں پر یہ تیسری دلیل مصنف نے کہا پہلی 2 دلیلوں سے قوی ہے. انشاءاللہ اگلے مباحثے میں چوتھی اور آخری دلیل پر مباحثہ ہوگا انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.